نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سورۃ آل عمران کی آخری آیات زبانی بھی یاد ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی تھی تو ان کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا کیا انداز تھا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ پھر آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے اطلاع دینے کے لیے آئے تو اس موقع پر آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے مجھے یہ آیات عطا فرمائی۔ ان آیات کے اختتام پر جو آخری سطر یا آخری آیت اور اس کا آخری حصہ جو دہرایا گیا وہ کیا تھا؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو سکو۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی کامیابی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی چاہتے ہیں۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سا گر ہو، وہ کون سا طریقہ ہو، وہ کون سی چیز ہو کہ جس کے ذریعے ہم کامیابی کو پا سکیں اور ناکامی سے بچ جائیں۔ وہ چیز اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر جب کسی دل میں آتا ہے تو وہ پھر صرف دل کی حد تک نہیں رہتا، وہ صرف دل میں نہیں رہتا، وہ کہاں نظر آتا ہے؟ چہرے پر، جسم پر، عمل میں، اور اس سے بڑھ کر معاملات میں، انسانوں کے ساتھ تعلقات میں، کہ کوئی شخص کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک انسان بڑے سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، قرآن مجید حفظ ہو سکتا ہے، کئی کتابیں زبانی یاد ہو سکتی ہیں، وہ علم کا خزانہ اور سمندر ہو سکتا ہے۔ ایک شخص بہت عبادت گزار ہو سکتا ہے کہ کثرت سے اس کے نامہ اعمال میں نمازیں اور روزے ہیں، لیکن کیا واقعی وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے؟ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے تعلقات، اس کے معاملات دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح ہیں، وہ دوسروں کے لیے کتنا خیر خواہ ہے، وہ دوسروں کے حقوق کتنے ادا کر رہا ہے، وہ دوسروں کے معاملے میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، دوسرے اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ کیونکہ یہ معیار اسی شخص کا ہو سکتا ہے جو واقعی اللہ سے ڈرتا۔ کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ کیا جو میں کسی کو کہہ رہا ہوں وہ میں چاہوں گا کہ میرے بارے میں بھی کہا جائے، جو میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں کیا میں چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ بھی کیا جائے۔
اس معیار پر ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حقوق تو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہ کریں. اس لیے اس معاملے میں بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ تقوی، اللہ کا ڈر، بندے کو محتاط بنا دیتا ہے. اسی لیے تقوی کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ بچنا، یعنی احتیاط کرنا، ڈرنا، کیونکہ جو ڈرتا ہے وہ بچتا ہے، اور انسان اسی چیز سے بچتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے معاملات، اپنے طریقوں، اپنے رویوں کے اوپر غور کریں کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہم پچھتاتے رہ جائیں. آج مہلت ہے کہ ہم اپنی کی ہوئی غلطیوں پر پچھتا لیں، رو لیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں. لیکن کل یہ وقت نہیں ہوگا، یہ موقع نہیں ہوگا. اگر میں واقعی کامیاب ہونا چاہتی ہوں تو پھر مجھے اپنے رویوں اور اپنے معاملات اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت پر غور کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو جائے تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی وہ امن و چین سے رہتا ہے اور آخرت بھی اس کی پھر پرسکون ہو سکتی ہے. آپ کے دل میں سب سے بڑھ کر ندامت کب ہوتی ہے؟ شرمندگی کب ہوتی ہے؟ بے چینی اور اضطراب کب ہوتا ہے؟ تکلیف کب ہوتی ہے؟ دو میں سے ایک وجوہات پر، یا جب آپ کسی کو دکھ دیں یا جب کوئی آپ کو دکھ دیتا ہے. آپ کا چین اور سکون کب لٹتا ہے؟ کہ جب کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے، کوئی آپ کو تانا دے، کوئی آپ کی عیب جوئی کرے، کوئی آپ کے بارے میں تجسس کرے، کوئی آپ سے بدگمانی رکھے، کوئی آپ کی غیبت کرے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ڈسٹرب ہوئے بغیر رہیں. آپ کے اندر بے چینی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ لوگ مجھے مس انڈرسٹینڈ کیوں کرتے ہیں، میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یا پھر اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو، آپ کے اندر خدا کا خوف ہو، آپ اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو انسان ہونے کے ناطے جب آپ کسی کے ساتھ ان باتوں میں سے کچھ کر جائیں یا آپ کے اندر ایسی کوئی چیز ہو کہ آپ نے کسی کو تکلیف دی ہو، تو پھر آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر ان دو میں سے کوئی چیز بھی نہیں تو پھر آپ بے حس ہیں، آپ کا دل زندہ نہیں. یا پھر اگر جب کوئی آپ کو تکلیف دے اس وقت تو آپ بے چین ہوں، لیکن جب آپ کسی کو ستائیں تو آپ کو کچھ بھی اثر نہ ہو، تو بھی آپ بے ضمیر انسان ہیں، خود غرض ہیں کہ جب آپ کسی کو ستائیں تو آپ اس سے لطف اٹھائیں، اور جب کوئی آپ کو ستائے تو آپ کو تکلیف ہو اور آپ انتقام کیا ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جب تک ہم قرآن مجید کی ان آیات پر عمل نہیں کرتے جو ابھی میں آپ کو سناؤں گی، اس وقت تک ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر کامیابی کیسی؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور اتنے دھڑلے سے اور
بے دردی سے نہیں کر سکتا. اس سے اگر غلطی ہو جائے تو بھی وہ ڈرتا ہے کہ میں نے، اور پھر مسلسل اصلاح کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مسلسل اپنی صفائی کرتا رہتا ہے کہ نہیں مجھے ان عادتوں کو چھوڑنا ہے. اور جب وہ پھسلتا ہے تو اس پر وہ بے چین ہو جاتا ہے اور پھر اپنے ساتھ عہد کرتا ہے کہ آئندہ مجھے یہ نہیں کرنا. پھر وہ مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں سے مدد لیتا ہے، اللہ سے مدد لیتا ہے، یا اللہ تو مجھے بتاؤ کہ میں اپنی ان بری عادتوں سے کیسے باہر نکلوں. تو آئیے ان آیات کو سنتے ہیں جو ہمیں دراصل احترام والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور ایک دوسرے پر طعنہ زنی نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور تجسس نہ کرو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو، یعنی اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ آیات آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنی اور سنائی بھی ہوں گی، لیکن بات صرف جان لینے کی نہیں ہے، صرف سن لینے کی نہیں ہے، صرف دوسروں کو سنا دینے کی نہیں ہے، صرف ایز اے ریفرنس کوٹ کرنے کی نہیں ہے. بات ہے اپنا جائزہ لینے کی، ان میں سے ایک ایک نقطے کو سامنے رکھ کے اپنا آئینہ دیکھنے کی، اس آئینے میں خود کو دیکھنے کی کہ ابھی تک کون سے داغ دھبے مجھ میں موجود ہیں. کیونکہ اگر کسی شخص کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں تو گویا اس کے اندر انسانیت کا کوئی احترام نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ کوئی قوم، کسی قوم کا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، کوئی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. قرآن مجید کے بہت سے احکامات اکٹھے ہیں، مردوں عورتوں دونوں کے لیے آ جاتے ہیں. جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا تو سبھی شامل ہو گئے. لیکن جہاں بہت اہم حکم دینا مقصود ہو وہاں عورتوں کا الگ سے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. حالانکہ قوم کے اندر بھی عورتیں موجود ہوتی، کسی بھی نیشن کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر، لیکن یہاں عام طور پر، یہاں خاص طور پر، عام نہیں خاص طور پر نساء کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ خامی عام طور پر عورتوں میں مردوں کی نسبت بھی زیادہ ہوتی ہے. دوسروں کی غلطیوں پر، دوسروں کی کوتاہیوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، اس کی تحقیر کرنا. اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سوچ کے ساتھ کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور مرد عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور عورتیں عسیٰ ان یکن خیرا منہن. ہو سکتا ہے جن مردوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، اور عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو، یعنی مذاق اڑانے والے سے بھی زیادہ اچھی ہو. کہاں؟ اللہ کی نگاہ میں. تو جو اللہ کے محبوب کا مذاق اڑائے تو پھر وہ اپنی شامت خود بلا رہا ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ طعنہ زنی نہ کرو، طعنے مت دو، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ مومن ہونے کے بعد ایسے کام کرنا مومن کو گوارا نہیں، مومن کے لیے سوٹیبل نہیں، مومن کے لیے اچھا نہیں. اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں، جو ان حرکتوں سے نہ رکیں وہ ظالم ہیں. اور ظلم کرنے والا قیامت کے دن اپنے لیے اندھیروں کا سودا کر رہا ہے. اسی طرح گمان کرنے سے بچنے کو کہا گیا
کہ بہت زیادہ گمان سے بھی بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، کیونکہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں داخل ہونا، دخل اندازی کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کوئی پسند کرے گا کسی مردہ کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. تو پھر غیبت کیسے پسند کر لیتے کہ اس کو اتنی دلچسپی سے کرتے اور سنتے؟ اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی ان بری اور گندی عادتوں سے بچے گا. اور کسی وقت بھی جب احساس ہو جائے تو واپس پلٹ آنا چاہیے، ان بری عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ان کی توبہ قبول کر لیں گے. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوق پر فوقیت عطا کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اللہ نے عزت دی. اور پھر اس مخلوق میں سے اہل ایمان کو اللہ نے درجے عطا کیے، اور پھر ان میں سے جو اللہ کے اور زیادہ قریب ہے اور اللہ کے محبوب بندے. تو کسی انسان کو بھی برا بھلا کہنا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا نہایت قبیح حرکت ہے. لیکن جو کوئی جس کے درجے بلند ہو اور جو اللہ کے اور زیادہ قریب ہو اور مقربین میں سے ہو، اگر کوئی اس کے ساتھ دشمنی پالتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کے لیے دل میں برے گمان رکھتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے. کیونکہ جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا. تو کسی کے بارے میں بھی برا گمان رکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غلط فہمی ہو اور دوسرے شخص کے اندر وہ سب خرابی نہ ہو جو میں سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں. تو اس لیے مجھے اس چیز سے باز آنا ہے، مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ بات زیب نہیں دیتی. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. آپ فرما رہے تھے، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے، یعنی کتنا زیادہ ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان رکھا جائے. عام طور پر ہم جان لینے کو تو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، قتل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. جسمانی طور پر کسی کا قتل نہیں کرتے. اسی طرح چوری کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ ہم انتہائی متقی پرہیزگار ہیں، ہم کسی کے مال کی طرف کیوں دیکھیں اور اس کی اجازت کے بغیر کیوں لیں. لیکن عزتوں کا قتل عام برسر بازار ہو رہا ہے، ہر محفل میں ہو رہا ہے، تو کوئی کسی کو روکتا نہیں. اور پھر کسی کے بارے میں دل کے اندر بغض اور نفرت اور حسد، اور وہ بھی محض بدگمانی کی بنا پر اور محض سوچ اور گمان کی بنا پر، جس کی کوئی سالڈ پروف نہ ہو، دلیل نہ ہو، یہ صرف اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ملتا. تو آخر کب تک ہم اس دلدل میں پھنسے رہیں گے؟ کسی کے ساتھ ظلم دراصل اپنے ساتھ ظلم ہے، اور کسی کے لیے اچھا کرنا دراصل اپنے لیے اچھا کرنا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اپنے ساتھ اچھا کرو گے، برا کرو گے تو بھی اپنے لیے کرو گے. لہا ما کسبت
وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ. جو کوئی جس طرح کی بھی کمائی کرے گا، جو بھی اپنے لیے اکٹھا کرے گا، اس کا خمیازہ خود بھگتے گا. پھر وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں حج کے موقع پر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حج کے موقع پہ فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ، یہ کون سا شہر ہے؟ تو لوگوں نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ اور حرمت والا شہر ہے. اور پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جیسے تمہارے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے. یعنی 3 حرمتوں کا ذکر، دن، مہینہ، شہر، اور مومن کی بھی 3 حرمتوں کا ذکر، جان، مال اور عزت. لیکن ہم عزت کی حرمت کی پرواہ نہیں کرتے، انسانوں کا احترام کرنا نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ تو مومن کی پہچان ہے. اب دیکھیے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو 2 میں سے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں. ایک یہ کہ اپنے لیے دے، اپنی ذات میں رہنا، اکڑ میں رہنا اور کسی کی پرواہ نہ کرنا. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنا کہ جس کو بھی تم دیکھو سلام کرو، افشوا السلام بینکم. اس کو بھی کرو جسے پہچانتے ہو، اس کو بھی کرو جس کو تم نہیں پہچانتے. ہم صرف کس کو سلام کرتے ہیں کسی محفل میں جا کر؟ جس کو ہم جانتے ہیں، بس اسی کو حق دیتے ہیں، اس کے علاوہ باقی مومنوں کو حق نہیں دیتے. تو نہایت ضروری ہے کہ ہم ہر بڑے کا احترام کرنا سیکھیں. کوئی عمر میں بڑا ہو، کوئی رتبے میں بڑا ہو، چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یا کسی اعتبار سے اللہ نے اس کو ہم پر فضیلت دی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے مقام کو مان لینا، اس کو ایکسپٹ کر لینا. چاہے وہ گھر میں ساس کی شکل میں ایک بڑی خاتون ہو، یا کسی جگہ پر جہاں آپ جاب کر رہے ہیں تو کوئی آپ کا باس ہو، یا آپ کسی اور جگہ پر ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں تو وہاں جو آپ کا امیر ہو، آپ کا کوئی ذمہ دار ہو، چاہے آپ کے اس سے پرسنل لیول پر کوئی اختلافات ہی کیوں نہ ہو. تو اس صورت میں ہم سب کے لیے لازم ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم احترام کا کلچر عام کریں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی اخباروں کے اندر جس طرح ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے بڑے ہی منا رہے ہوتے ہیں، جس طرح جگت بازی ہوتی ہے، جیسے ایک دوسرے کی باتوں سے لفظ نکال کر ایک دوسرے پہ مارے جاتے ہیں، تو بعض اوقات شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارے مسلمانوں کے سربراہ اور قائدین ہیں. یہ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے کیسی مثال ہے. ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کوئی بھی مہذب قوم، کوئی بھی ترقی یافتہ قوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتی. ہر بندہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اختلاف کرنے میں کسی سے اس کی توہین نہیں ہے. اختلاف سے خیر و بھلائی کے راستے کھلتے ہیں. بس آپ ایک طرف سوچ رہے ہیں، ایک ہی طرف لکیر کے فقیر بنے، دوسرا آپ کو کہتا ہے بھائی وہ دیکھو، اس کو بھی ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو. تو آپ دیکھتے ہیں اچھا ہاں واقعی یہ میرے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ ہے، مجھے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. یہ اس شخص کا کام زیادہ بہتر ہے، مجھے اس سے سیکھنا چاہیے. تو اس میں تعصب نہیں ہوتا. اور اسی طرح انسانوں کے درمیان باہم عداوتیں یہ بھی گھٹی میں رکھ دی گئی. رنگ و نسل اور زبان کا اختلاف تو ہے ہی، وہ تو بڑا نیچرل ہے. ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے، سامنے فیس کے اعتبار سے بھی اور اس کے اندر کے اعتبار سے بھی، یعنی دماغ کے اندر کی سوچ یا دل کے اندر جو اس کے احساسات ہیں اس کے اعتبار سے بھی فرق ہے. ہم میں سے ہر شخص فرق ہے.
ہر شخص کی پسند و ناپسند فرق ہے. یہ اتنے ڈھیروں ڈھیر رنگ اللہ نے پیدا کیے، اب سب کا رنگ، پسندیدہ رنگ الگ الگ ہو سکتا ہے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ محبت کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک ہی رنگ پسند کریں، اور ہم سب ایک ہی کھانا پسند کریں، اور ہم سب ایک ہی لباس پسند کریں. ایز لانگ ایز کوئی چیز شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے تو اس میں ہر ایک کی چوائس فرق ہو سکتی ہے. ہاں جہاں اللہ رسول کی مرضی کی بات آ جاتی ہے پھر وہاں ہماری پسند کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم سر تسلیم خم کر دیں، اپنی پسند کو پیچھے لے جائیں اور اللہ کی پسند کو آگے رکھیں. اور یہ سارے معاملات میں، چاہے کھانے کا معاملہ ہو حلال و حرام، چاہے پہننے کا معاملہ ہو. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ مثلا پہننے کے معاملے میں کس کی پسند کو سامنے رکھ کے پہنتے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، لوگوں کی پسند کو یا اللہ کی پسند کو؟ دو میں سے ایک کی پسند ہوتی، بعض اوقات اپنی بھی نہیں ہوتی، وہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پرائرٹی نمبر 1 ہماری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی پسند. کوئی لباس پہن کے ہم نے کبھی آگے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ سوچا کبھی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک وہاں سے اس پسند نہ آ جائے، وہاں سے حکم نہ آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے اچھی لگ رہی ہے، جب تک اس کی نظر سے نہ دیکھیں چیزوں کو. مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ دین بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں پھر اللہ کی حدود توڑتے ہیں. باطن کا معاملہ تو سب کا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر میں بھی اللہ کی حدود توڑتے ہیں. وہ کیوں؟ یہ کیسا کنٹراسٹ ہے؟ ایک طرف اللہ کی محبت کے دعوے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی کے کام. اب آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی حکم دیے ہیں قرآن مجید میں، جو تعلیمات ہمیں سنت سے ملتی ہیں، اگر ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں تو اللہ کی محبت کا دعویٰ پھر ہمارا سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. کچھ بھی پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دفعہ ضرور سوچیں، وہاں لکھ کے بھی لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی لگ رہی. کیونکہ جو ہی ہم کپڑا پہنتے ہیں نا تو ہر ایک دوسرے سے کہتے ہیں میں کیسی لگ رہی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی نظروں میں جچ جائیں، وہ پاس کر دیں ہم کو. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ساری دنیا ایسا کپڑا پہننے لگ گئی ہے کہ جس میں ٹانگوں کی پوری شیپ نظر آ رہی، جس کو چوڑی دار پاجامہ کہتے ہیں آسان لفظوں میں، پوری ٹانگ کی شیپ نظر آ رہی، پنڈلی الگ نظر آ رہی ہے، گھٹنے بھی دکھ رہے ہیں اور اوپر سے بھی آپ کے ہپس کتنے ہیں، کیونکہ آپ نے اتنی لمبی چاک والی قمیض پہنی ہوئی ہے کہ آپ سائڈ سے جو ہی چلتے ہیں وہ گھیرا یوں ہی ہٹتا ہے، پورے کے پورے ننگے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں جب خواتین کی مجلس میں بھی کسی کے اوپر میری آنکھ پڑ جاتی تو شرم کے مارے میری نگاہ نیچے جھک جاتی، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا، دیکھنا برداشت نہیں ہوتا. میں سوچتی ہوں کیسے پہن لیتے ہیں؟ ایمان کہاں گیا؟ حیا کہاں گئی؟ پوری ٹانگ دکھا رہے ہیں، کیا گھٹنے سے اوپر کسی عورت کو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے نا. جب ہم نے چاک گھٹنوں سے اوپر کھول دیے، پسلی بھی نظر آنے لگی، کیا دلیل ہے؟ کیا جواز ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کر ننگی ہوں. کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہیں جی ہم نے تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اوپر تو کپڑا ہوتا ہے، وہ تو جین پہنی ہوئی ہوتی ہے، یا ہم نے کوئی موٹا سا کپڑے کا پاجامہ پہنا ہوتا ہے. آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ چاہے لوہے کا پاجامہ پہن لیں، لیکن اگر وہ آپ کی شیپ ظاہر کر رہا ہے، شیپ دکھ رہی ہے آپ کی، آپ ننگے ہیں،
آپ کا حیا پامال ہو رہا ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اس بے حیائی کی. اور ہم کر کیوں رہے ہیں؟ ہم نے شلوار کو ایسے پجامے سے کیوں بدل دیا؟ کیونکہ لوگوں نے ایسا کیا، ہم نے سوچا ہی نہیں. ہم نے اندھی تقلید کی ان کی. تو لوگوں کی طرح بننے کی فکر نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا؟ کہاں تک جائیں گے ان کے پیچھے؟ کہاں تک؟ سوچئے اینڈ کہاں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کی نگاہ میں نہیں جچتے، اللہ کی نگاہ میں جب تک نہیں جچتے اور لوگوں کو راضی کرتے پھرتے ہیں تو کبھی بھی عزت و احترام نہیں پا سکتے. عزت و احترام ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو جہاں ہمیں دوسروں کا احترام کرنا ہے وہاں ہمیں اپنے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہم خود احترام کو چاک کر رہے ہیں، کہ دوسروں کے دل سے احترام چلا جائے. جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے بندوں کی رضا کی خاطر، تو ایسا شخص کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں پا سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں دوسروں کی عزت پامال نہ کریں وہاں خود بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو عزت و احترام کے منافی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک دوسرے کے احترام کا حکم دیا اور پھر ایک دوسرے کی تکلیف پر خاص طور پر خوش ہونے سے روکا. کیونکہ عموماً ہم کسی کو مزید تکلیف کب دیتے ہیں؟ مثلا کوئی پھسل کے گرا، کوئی اٹک کے گرا، کوئی کسی اور مشکل میں پڑا تو ہم اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اسود سے روایت ہے قریش کے کچھ نوجوان حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عائشہ اس وقت منا میں تھی. وہ نوجوان ہنس رہے تھے، یعنی آپ کی خدمت میں اور ہنسے جا رہے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے کہ فلاں آدمی خیمے کی رسی پر گر پڑا ہے اور اس کی گردن یا آنکھ جاتے جاتے بچی. ایسا کہتا ہے ایسے کوئی اٹک گیا اور گر پڑا، وہ گرا پڑا ہے، سر اس کا پھٹنے لگا ہے اور لوگ اس پہ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں. ایسے منظر آپ نے دیکھے ہوں گے. حضرت عائشہ نے فرمایا تم مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو، جس مسلمان کو کوئی کانٹا چبھ گیا ہو یا کوئی اس سے زیادہ چیز لگ گئی ہو، تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اب وہ شخص جس کو تکلیف ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا رہا ہے، اس کے درجہ بلند کر رہا ہے اور اس پر آپ ہنس رہے ہیں. نادانی کی بات ہے نا. جب کسی کو چوٹ لگے تو ہمارے دل میں بھی چوٹ لگنی چاہیے، کیونکہ مومن تو ایک جسم کی مانند ہے نا. ایک حصے کو دکھ ہوگا تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچے گی. پھر اسی طرح ہم عام طور پر لوگوں کے ناموں پہ ہنستے ہیں، شکل و صورت پہ ہنستے ہیں، بعض اوقات ان کے کچھ اعمال پہ ہنستے ہیں. مثلا ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ریا خارج کرنے پر ہنسنے سے منع کیا. فرمایا کہ ایک کام جو تم میں سے ہر شخص کرتا ہے اس پر تم دوسروں پر کیوں ہنستے ہو؟ تو کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا عیب یا ناپسندیدہ چیز جو ہم کسی میں دیکھ کر
اچھا نہیں سمجھتے تو یہ ضرور سوچ لیں کہ کہیں وہ ہمارے اپنے اندر تو نہیں. کیونکہ جو چیز ہم خود بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کام، یہ تو ایک مثال ہے نا، جو کام ہم سب خود کرتے ہیں یا جو عیب ہمارے اپنے اندر ہے، ہمیں حق نہیں کہ ہم اس پر دوسرے پہ باتیں بنائیں. اسی طرح دوسروں کو تانے دینا. ذرا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کن کن باتوں پہ تانے دیے جاتے ہیں دوسرے کو؟ بتائیے. دوسرے کی چال چلن پہ، شابش. کوئی دین کی طرف آئے تو اس کو پرانی باتیں یاد کراتے ہیں. اور ذات پہ، جی ہاں. اور کوئی کام کسی خاص انداز میں کر رہا ہو، مثلا کسی لڑکی کو صحیح کھانا نہیں پکانا آتا، یہ روٹی نہیں بنانی آتی، تو آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ بد اخلاقی میں. قرآن مجید میں تمہیں منع کر دیا گیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پہ تانا زنی نہ کرو. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے، کیونکہ لوگ ذات پہ بھی تانا دیتے ہیں، اس پہ بھی مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. معیار بتا دیا گیا، جیسے قرآن پاک میں آتا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو عزت تو اس کے لیے ہے، اور جو جتنے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. بظاہر اگر وہ اپنے مال کی وجہ سے یا سٹیٹس کی وجہ سے یا کسی علم کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر اپنا روب جھاڑتا ہے یا کسی خاص عہدے کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے وبال بنا ہوا ہے، وہ پھر وقتی چیز ہے، لیکن دلوں میں احترام نہیں ہوتا. وہ صرف کسی کی ظاہر، کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، گالی گلوچ کرے، گندے الفاظ استعمال کرے، بد کلام ہو، بد اخلاق ہو، بخیل ہو، بزدل ہو. یہ ہے اصل برائیاں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم یا کسی خاندان یا کسی گھرانے کا کوئی ایک شخص برا کام کرتا ہے. مثلا آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک خراب نکل آتا ہے، یا آپ کے اوپر کی فیملی میں سے خالہ، چچا، ماموں یا ددیال میں سے یا ننیال میں سے یا سسرال میں سے کوئی برا کام کر لیتا ہے. اب وہ ایک شخص تھا جس نے کوئی قتل کیا یا چوری کی یا غلط کام کیا، اس میں سب کا تو قصور نہیں، لیکن ہم جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ساروں کو بیچ میں رگیت دیتے ہیں، سب کو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا الزام لگانے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایک آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے پورے قبیلے کی مذمت کر دیتا ہے، اور وہ جو اپنے باپ کا انکار کر کے اپنی ماں کو زانیہ قرار دیتا ہے. یعنی کوئی باپ کو یہ کہ میں تجھے باپ مانتا ہی نہیں، تو اس نے باپ کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی بھی بے احترامی کی اور ساتھ ہی ماں کو بھی رگیت دیا. بہت بڑا مجرم ہے وہ بھی. لیکن یہاں خاص طور پر جس چیز کا ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک بندے کے عیب کی وجہ سے پورے قبیلے کی برائی کرنا. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچیاں شادی کے بعد جاتی ہیں، نئی نئی عملی زندگی میں داخل ہوتی ہیں، پہلے اسکول، کالجز، پڑھائی، ادھر ادھر. بہت سی بچیوں کو گھر کے کام کاج اچھے طریقے سے نہیں آتے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس بچی کو بھی تانے دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ماں کو بھی اور پورے خاندان کو. حتیٰ کہ اگر بچی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ماں باپ کو سامنے بٹھا کے بدتمیزی اور بد اخلاقی اور برا بھلا کہا جاتا ہے.
اور ان سے لڑائی کی جاتی. کس قدر تکلیف دہ بات ہے، کس قدر بڑا جرم ہے. کوئی ایک شخص اگر غلط کام کر رہا ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایک بچی جس کو آپ اب اپنے گھر میں لے آئے ہیں، اس کے ساتھ صرف خیر نہیں، اس کے ساتھ تکلیفیں بھی آئیں گی. پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس بچی کو بیاہ کے لائیں اس کے ساتھ کوئی کانٹا نہ ہو، اور اگر کانٹا ہو تو ہم اسے نکال باہر پھینکیں گے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. کانٹے ہوں گے، اس میں غلطیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی. پھر یہ دیکھو میری اپنی بیٹی کیسے، میں خود کیسے تھی جب میری شادی ہوئی تھی. چلیے بھائی میں تو بہت ہی اچھی تھی، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کسی ایک پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگایا جاتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے. اس کو جڑ پکڑنے میں، پھل پھول اس کے لگنے میں وقت لگتا ہے، کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے. صبر سے کام لو، جلدی نہ کرو، اور اس کی وجہ سے اس کے پورے خاندان کو بدنام نہ کرو. یہ بہت بڑا جرم ہوگا. پھر اسی طرح یہ کہ جو لوگ بہت زیادہ لان تان کریں، قیامت کے دن گواہی دینے والے نہ ہوں گے اور نہ ہی شفاعت کرنے والے. اور جہاں تک گالی دینے کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، سخت نافرمانی اللہ کی یعنی گناہ کا کام ہے. پھر اسی طرح جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے عہد لیجئے. آپ نے فرمایا ہرگز کسی کو برا بھلا مت کہو. یعنی صحابی آپ سے بیعت کر رہے ہیں یا آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، کس بات پر کہ وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے. جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، خواہ کوئی غلام ہو یا آزاد ہو، اونٹ ہو یا بکری ہو، کسی کو بھی نہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے. اور اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس عیب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں آر دلائے تو تم اسے اس کے عیب سے آر نہ دلانا جو تمہیں معلوم ہے کہ اس کا وبال اس پر ہی پڑے گا. یعنی اگر کوئی آپ کو کہتا ہے سخت نکمی ہو، یا آپ کو کسی خاص بات کے اوپر کوئی برا بھلا کہتا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ خود اس کے اندر موجود ہے، تو آپ جھٹ سے یہ جواب نہ دیں کہ تم بھی تو یہ کرتی ہو، تمہیں اپنا نہیں پتا. یہ ہوتا ہے نا عام طور پہ جب ہمیں کوئی کچھ کہے تو ہم فوراً کہتے ہیں تم بھی ایسے، اور یہاں تک بھی نہیں رہتے کہ تم بھی ایسی، آگے کیا کہتے ہیں تمہاری ماں بھی ایسی اور تمہارا سارا خاندان ایسا، تم ہو کون جو مجھے کہو. اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی اوپر تک جانا تو دور کی بات، اس شخص کو بھی پلٹ کے جواب دینے سے منع کیا گیا کہ تم آر نہیں دلاؤ، کیونکہ اس طرح انسان جواز ڈھونڈ لیتا ہے کہ اچھا مجھے بھی تو یہ کہا تھا، میں کیوں نہ کہوں. اسی بہانے سے ہم دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں جب آپ اپنے ساتھی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کریں تو اپنے عیب یاد کر لیا کریں. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ پھر آپ دوسرے کو تانا نہیں دیں گے. ربیع بن خیثم کہتے ہیں میں تو اپنے نفس کے بارے میں خوش نہیں ہوں تو لوگوں کی مذمت کیوں کروں. یعنی میں تو اپنے اعمال پہ راضی نہیں ہوں، میں کس طرح لوگوں کی برائیاں بیان کر سکتا ہوں کہ فلاں ایسا کرتا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے. پھر اسی طرح فحش گوئی. اب دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں، ہم کسی کو کچھ بھی سنا سکتے ہیں، ہم کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ دیکھو کہ لوگ فحش قسم کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اتنے گندے لفظ بعض اوقات استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان دل چاہتا ہے کہ زمین میں گڑ جائے. سننا تو دور کی بات. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے خاندان کا کوئی بڑا ہے یا کوئی بوڑھا ہے تو ہم کہتے ہیں اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، سٹھیا گئے، یا یہ کہ اب بڑے ہیں، باپ ہیں، یہ شوہر ہیں، اب ہم ان کو کیا کہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو سمجھانا نہیں چاہیے؟ اور کیا ہم میں سے اگر کوئی عمر میں بڑا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اب وہ جیسی چاہے زبان استعمال کرے؟
بڑی عمر میں جا کے تو اور ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کتنے دن اور باقی ہیں، کیا بنے گا. کسی کی بڑی عمر اس کے لیے کوئی جواز فراہم نہیں کرتی کہ وہ کیا کرے، برے لفظ استعمال کرے. اس بارے میں آپ دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، ایاز بن حمار مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو، تم نہیں جانتے. میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ سکھایا جاتا تھا آپ لوگوں کو سکھا دیتے تھے. اسی کا نام حکمت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جن کی تعلیم آپ باقاعدہ لوگوں کو دیتے تھے. پھر آپ نے فرمایا جہنمی 5 طرح کے ہیں، 5 طرح کے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں. نمبر 1، وہ ضعیف شخص جو سمجھ بوجھ اور بصیرت نہیں رکھتا، نہ عقل نہ سمجھ نہ وہ استعمال کرتا ہے، جو تمہاری پیروی کرنے والا ہے، اپنے اہل اور مال کی طرف نہیں جاتا، یعنی نہ اس کو مال کی پرواہ ہے، نہ گھر والوں کی پرواہ، کسی چیز کی نہیں، بے خبر، بے حس، بے عقل، نہ سمجھ. تو بعض لوگ کان، آنکھیں، دل، دماغ بند کر کے زندگی بسر کرتے ہیں. وہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، بس 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کافی، سوچنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، جو لوگ سمجھتے سوچتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو جانوروں کی طرح قرار دیا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے. تو جو لوگ غافل ہیں، غفلت کی زندگی بسر کریں اور عقل سمجھ سے کام نہ لیں، ان کے لیے بھی وعید ہے یہاں. اس لیے آپ کے گھر کے نوکر ہوں یا آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار ہوں ایسے، یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کو جھنجھوڑیں، اس کو جگائیں کہ وہ جانے کہ اس کا نفع نقصان کس چیز میں ہے. دوسرا، وہ خائن جس کی لالچ پوشیدہ نہیں، اگرچہ معمولی چیز ملے اس میں بھی وہ خیانت کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنی مدد کے لیے مختلف طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، یا آپ کچھ ڈیوٹیز مختلف لوگوں کو دیتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ان کے حوالے آپ چھوٹی چیز کریں یا بڑی کریں، وہ ضرور اس میں سے منہ ماری کریں گے، ضرور اس میں ڈنڈی ماریں گے، ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کر دیں گے. کوئی بات یا راز ان کے حوالے کریں، وہ اس میں سے کچھ لیک کر دیں گے. کوئی ڈیوٹی آپ ان کو دیں تو اس میں سے کچھ کام کریں گے، کچھ چھوڑ دیں گے، کچھ اپنی مرضی سے اسے تبدیل کر دیں گے. کوئی مال ان کے پاس ہو یا گھر کی ذمہ داری آپ ان کو دیں، وہ وہاں کچھ نہ کچھ کر دیں گے. یعنی وہ خیانت سے باز آتے ہی نہیں، خیانت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. تیسرے، وہ شخص جو صبح شام تمہارے گھر اور مال میں دھوکہ دیتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، سروینٹس ہوں، کوئی اور ہو، کوئی ملازم ہو ایسا جس کو آپ نے اپنے کارخانے میں دکان پہ جاب دی ہوئی ہے، اور وہ جھوٹی سچی باتیں بتاتا رہتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی اس کے بارے میں، حقیقت آپ کے سامنے نہیں لاتا، ملمہ سازی کرتا ہے. تو یہ جو دھوکہ دینا ہے، یعنی سامنے آپ کو کہیں گے جی پورا ہو گیا کام، سب ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہو. پھر آپ نے بخل یا جھوٹ کا ذکر کیا کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو دوزخ میں لے جانے والا، جیسے کہ ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کذب جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ دوزخ کی طرف لے جانے والی. پانچواں، وہ شخص جو بدخلق یا فحش گالیاں دینے والا، بدخلق یا فحش گالیاں دینے والا. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں بچپن سے ایسا ماحول ملا اور ایسی گالیاں زبان زد ہو گئیں اور بولتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، یا آپ کے آس پاس کوئی ایسا کر رہا ہے، تو لازم ہے کہ آپ اس کو منع کریں، اس کو سمجھائیں کہ ہم دنیا میں دوسروں کی سمع خراشی کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں.
تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے میزان میں اخلاق سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں، اور بے حیا اور فحش گو شخص سے اللہ نفرت کرتا ہے. ایسے شخص سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے. کس سے؟ جو فحش گو ہو، گندی باتیں کرے، بے حیائی کی باتیں کرے، گندے الفاظ منہ سے نکالے، گالیاں دے اور بے حیا بھی ہو. تو حیا کا تعلق جو ہے وہ زبان سے بھی ہے، الفاظ سے بھی ہے، لباس سے بھی ہے، اور رویے اور معاملے سے بھی ہے. پھر اسی طرح بےہودہ گوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی اور بےہودہ گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ایسے لغو، بیکار، بےہودہ قسم کی باتیں کرنا. اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کو بے تکلف یا بتکلف کسی نوعیت کی بے حیائی پسند نہیں کہ کسی بھی طریقے سے کی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فحش گفتگو انسان کو عیب دار کر دیتی ہے. لباس کے عیب سے اور لباس کے داغ دھبوں سے تو ہم بہت بچتے ہیں، لیکن الفاظ کے عیب سے نہیں بچتے. اور جس چیز میں حیا ہو وہ اس کو خوبصورت کر دیتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن لام تان کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گو اور بےہودہ نہیں ہوتا. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے مومن میں سب سے زیادہ قابل ملامت چیز فحش گوئی ہے، یعنی جس پر اس کو ملامت کی جانی چاہیے. احنف بن قیس کہتے ہیں کیا میں تم کو سب سے زیادہ خطرناک بیماری نہ بتاؤں؟ وہ ہے فحش گوئی کرنے والی زبان اور گھٹیا اخلاق. یہ سب سے خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کو ڈبو دیتی ہیں، کینسر سے بھی زیادہ خطرناک، جو مہلک ہے. پھر اسی طرح خصوصاً پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا، ان کے بارے میں برا گمان کرنا، کیونکہ یہ جہنم کو واجب کرنے والے اعمال ہیں. ابو الدرداء نے ایک ایسی عورت دیکھی جس کی زبان میں فحش گوئی پائی جاتی تھی. فرمایا کاش یہ گنگی ہوتی تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر تھا، کہا یہ بول ہی نہ سکتی. تو فحش گوئی، بےہودہ گوئی، گالی گلوچ، تانے دینا، عیب جوئی کرنا، یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جو انسان کے کمزور ایمان کی دلیل ہوتی، کیونکہ جس کا ایمان ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ انسان کے اندر کی خباثت کی دلیل ہوتی، کیونکہ جیسا اندر ہوگا ویسا ہی باہر نکلے گا نا. جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا. جو لوگ فحش گو ہوتا ہے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کے دوست ساتھی کم ہو جاتے ہیں. اور جو شخص ہر وقت دوسروں کی مذمت کرتا ہے اس کو اکثر معافی مانگنی پڑتی ہے، ہر وقت سوری کرنا پڑتا ہے. تو بہتر نہیں کہ پہلے درجے پہ زبانی کنٹرول کر لی جائے. پھر اسی طرح جس معاشرے کے اندر، جس گھرانے کے اندر، جن لوگوں کے اندر، جس ادارے کے اندر، جن ساتھیوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر تان باز یعنی تانا زنی کی عادت ہو، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی اور ایک دوسرے کو بری بری باتیں کہنے کی یا بدتمیزی کرنے کی، وہاں سے محبت ختم ہو جاتی، دشمنی اور عداوت پیدا ہو جاتی. جہاں بڑوں کا احترام نہیں ہوتا، چھوٹوں سے شفقت نہیں ہوتی اور ایک دوسرے سے اچھی طرح سے بات نہیں کی جاتی، وہاں دشمنیاں پیدا ہو جاتی. اور جہاں دشمنیاں پیدا ہو جاتی وہاں دین کا کام نہیں ہوا کرتا، وہاں دینی اخلاق اور دینی روح ختم ہو کے رہ جاتی. اس لیے بھی ہم سب کو اپنے آپ کو مزید اس سے بچانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے طرز عمل کی وجہ سے لوگ دین سے ہی بھاگ جائیں. دنیا کو بھی ایسے لوگ جہنم بنا دیتے ہیں اور آخرت تو پھر آپ دیکھیے کہ ویسے ہی اپنی یعنی خراب کر لیتے ہیں. اسی طرح جہاں تک دوسرے کو برے نام دینے کا تعلق ہے یا برے القاب دینے کا تعلق ہے یا کوئی اس طرح کے نام رکھنے کا تعلق ہے، تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ یہ چھوٹے قد والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے. آپ نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دی جائے تو کڑوا ہو جائے. آپ اپنی زوجہ محترمہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ اچھی بات نہیں کی. لیکن اگر مائیں خود، بڑے خود ایسے لفظ بول رہے ہیں تو بچے کیا سیکھیں گے اور آس پاس کے لوگ کیا کریں گے؟
اور اگر ہمارا سر اسکارف سے ڈھکا ہوا ہے اور ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے اور ہم ماتھے پہ محراب بھی لیے ہوئے ہیں، زبان سے ایسے لفظ بول رہے ہیں، تو لوگ تو اس کو سرٹیفائی کر دیں گے کہ جی فلاں نے بولا تھا اس لیے درست ہے. بیٹھ کے لوگوں پہ تبصرے کرنا، ان کے رنگ پہ، ناک پہ، ان کے قد پہ، خصوصاً جب رشتوں کا لین دین ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ لوگ کس بے دردی کے ساتھ دوسرے کی بھری محفل میں بیٹھ کر ان کے جسم کے جو ان کے نزدیک سو کالڈ ان کے سٹینڈرڈ جو ہیں ان پہ جو پورے نہیں اترتے، کیسا کیسا ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کیسے کیسے ڈیٹیل ڈسکرپشن بیان کرتے ہیں. تو ان تمام تبصروں سے پہلے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو کسی کو بھی برا لقب نہیں دینا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں، بنو سلمہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لائے تو ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے 2-3 نام نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے یا فلاں تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکیے، یہ آدمی اس نام سے ناراض ہوتا ہے، اس کو اس نام سے بلائیے. تو آپ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو کسی کے نام رکھ لینا. اب دیکھیں کہ بعض لوگ شہروں کے، قبیلوں کے، خاندانوں کے، دوستوں کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، نک نیمز بنائے ہوئے ہوتے ہیں جس میں مذاق اور تنقیص کا پہلو ہوتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں. یا ایسا نام کسی کا رکھنا جس سے وہ چڑھتا ہو. ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم انجوائے کر رہے ہیں، دوسرا چڑھ رہا ہے. بعض اوقات بچوں کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں. میں سوچی تھی کل میں جیسے ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے تو ہمیں رستہ معلوم کرنا تھا، تو ڈرائیور نے کھڑکی کھولی اور ایک آدمی پرلی طرف منہ کر کے کھڑا تھا، تو اس کو کہتا چھوٹے. تو اس نے ادھر مڑ کے دیکھا تو اچھا خاصا آدمی تھا. اچھا وہاں سے آگے آئے تو وہاں پھر اس نے کہیں رستہ پوچھا، پھر اس نے بلایا کہا چھوٹے. تو مجھے اس کو خیال آیا کہ سعودی عرب میں جب کوئی ایسے کسی کو بلانا ہوتا ہے، مثلا کوئی رستہ روک کے کھڑا تو اس کو کہتے ہیں محمد. محمد ہر بندہ ان کے لیے محمد ہے، چھوٹے نہیں کہتے. اب آپ دیکھیں کہ ایک اچھا خاصا معزز شخص ہو، اس سے آپ کہنے چھوٹے ادھر آؤ. لیکن یہ ہمارے کلچر میں اتنا عام ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو چھوٹے کہہ رہے ہیں کہ بڑے کہہ رہے ہیں، کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے. جس کو جس نام سے دل چاہے پکار لیں، اور وہ بیچارہ بھی چپ ہو جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ اب یہ ہمارا کلچر ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح کسی کے بارے میں تجسس کرنا، کہاں گیا، کہاں آیا، کیا کرتا ہے، کس سے تعلق ہے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کس کو دیتا ہے، کیا کھاتا ہے، یہ بھی درست نہیں. اس سے دوسروں کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت ہوتی. کیا ہم اپنے بارے میں چاہیں گے کہ لوگ ہر چیز کے بارے میں ہمارے تجسس کر کے ہر چیز دیکھنا شروع کر دیں؟ نہیں چاہیں گے نا، گھبراہٹ ہوگی. تو اسی طرح اس میں بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کے لیے بھی وہ نہیں پسند کرنا چاہیے. چلیے یہ تو بظاہر باہر نظر آنے والی چیزیں ہیں. اسی طرح تجسس جو کسی کے لیے کرتا ہے، کسی کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اس کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، اور جس کی عزت کے درپے اللہ تعالیٰ ہو جائے وہ اس کو اس کے گھر میں بھی بدنام کر کے چھوڑتے ہیں، پھر اس کی بدنامی سے وہ بچ نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سے منع کیا ہے. پھر اسی طرح غیبت، اس کے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آیت ہی کافی ہے کہ کیا تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہو گے. اگر غیبت کرنے سے پہلے وہ گوشت نظر آنے لگے نا تو ہم چپ ہو جائیں، ہم جہاں بھی زبان روک لیں. جیسے آپ کی ناپسندیدہ چیز اگر کھانے کے لیے سامنے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس سے بچنے کا نسخہ یہی ہے جو قرآن نے بتا دیا کہ ایک امیجنیشن میں مردے کا گوشت رکھ لیں. جب ایسی کوئی بات کرنے لگے تو وہ پلیٹ اپنے سامنے لے آیا کریں، تو پھر رک جائیں گے. یعنی میں نہیں کھا سکتا، مجھے نہیں بات کرنی، مجھے کیا فائدہ، کیونکہ اس سے بچنا ضروری. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے آخری چیز، ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے کیسے بچے؟ بدگمانی. حالانکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہوتی. اچھا اس کا اثر کہاں سے نظر آتا ہے بدگمانی کا؟
جب کسی کا آپ کے لیے دل برا ہو، بدگمان ہو کوئی آپ کے بارے میں، تو آپ کی چھوٹی سی بات اس کو بہت بری لگ جائے گی. چھوٹی سی بات افینڈ ہو جائے گا وہ ایک دم. کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کے دل میں غبار تھا، اس کا دل آپ کے بارے میں بہت برا تھا، اس میں پہلے نفرت بھری ہوئی تھی، اس میں پہلے ہی کچھ خرافات تھی. تو جو ہی آپ نے اس کو کوئی چھوٹی سی بات کہی تو وہ ایک دم بھڑک اٹھا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کسی سے کوئی بالکل عام سی بات کر رہے ہوتے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ مائنڈ کر جاتا ہے. اگر یا رب یہ کیا ہوا، کیا واقعی یہ بہت بڑی بات تھی؟ نہیں تو پھر کیوں ایسا کیا اس نے؟ کیونکہ وہ بدگمان تھا. بس اسے چھیڑ، جیسے ہوتا ہے نا کوئی زخم بھرا ہوا ہوتا ہے. ایک صحت مند سکن، اگر آپ کسی کو ہاتھ لگائیں تو کیا ہوگا؟ اس کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہاتھ لگائے کچھ. لیکن اگر کسی کی سکن دکھی بھی ہو یا اس کے اندر پیپ بھری ہوئی ہو اور کسی کا کپڑا بھی چھو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تڑپ اٹھتے ہیں آپ. تو جب آپ کے دل میں پیپ بھری ہوئی ہو، کسی کے لیے گند بھرا ہوا ہو، تو وہ پاس سے بھی گزرے گا تو آپ کو غصہ آ جائے گا. ہم اپنے دل کھول کے نہیں دیکھتے، ذرا دیکھا تو کریں، جھانکا تو کریں کیا رکھا ہوا وہاں. مثلا کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی برا خیال آنے لگے، کیونکہ شیطان کا پہلا وار ہے. دیکھیے شیطان کی چالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی کام مثلا اس نے نہیں کرنے دینا نا آپ کو، وہ یہ نہیں کہے گا نہ کرو، وہ کہے گا بعد میں کرو. کیا کہے گا؟ پھر کریں گے. صبح ہوگی تو کہے گا شام کو کریں گے. اچھا شام ہوگی تو اب تو تھک گئے، اچھا صبح کر لینا فریش ہو کر. اچھا فریش ہوئے، اچھا نہیں ابھی تو میرے بہت سارے کام ہیں، ذرا میں ٹھہر کے کر لیتی ہوں. صبح اور شام، صبح اور شام، اور کام ہوا ہی کوئی نہیں. کتنے ہی منصوبے آپ کے ایسے جو ابھی تک پینڈنگ میں پڑے. کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کو ادھر جانے ہی نہیں دے رہا. اور چال اس کی کیا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ٹھہر کے کرنا. اسی طرح کچھ چالیں اور بھی ہیں اس کی. جب اس نے دو لوگوں کا تعلق خراب کرانا ہوتا ہے نا، تو یہ نہیں کہتا کہ فلاں چور ہے، قاتل ہے، ایسا ہے ویسا ہے نہ، یا کوئی ہوتا ہے واقعی برا، اس کے بارے میں کوئی برا وسوسہ آپ کے دل میں آ کے ڈالتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچتا. لوگوں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں. اور اس کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ ناشکرے پن سے، شکووں سے. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک شکوہ ہے، اللہ سے شکوہ ہے مجھے. نعوذ باللہ، اللہ سے شکوہ؟ جس نے سب کچھ دیا اس سے شکوہ کر رہے ہیں آپ؟ نعمتوں کو گنے تو صحیح. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. پہلے وہ ساری گن کے آؤ پھر شکوہ کرنا کہ یہ کیوں نہیں ملا. دل کہاں پٹتا ہے میرا جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے شکوہ ہے، اور میں اللہ سے شکوے کرتی تھی. وائی ہو آر یو؟ کیوں کرتی تھی؟ ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تو کسی پہ ظلم کرتا ہی نہیں. اگر اس نے ہمیں کسی خاص سچویشن میں ڈال دیا ہے جو ہمیں پسند نہیں، اپنی لا علمی اور ناسمجھی کی وجہ سے، تو اس میں بدگمانی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر رسول کے بارے میں بدگمانی، یعنی بعض آیات پہ لوگ راضی نہیں ہوتے کہ یہ کیوں نازل ہوگی، یہ قرآن میں کیوں ہے، اس کو تو بس جلدی سے گزر جاؤ، اس سے اس کی تفسیر نہ سنو نہ سناؤ. کیوں؟ کیونکہ دل راضی نہیں ہے نا ان چیزوں پر، پوری طرح داخل ہی نہیں ہوئے دین میں. پھر رسول سے بدگمانی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی؟ یہ تو کوئی بہت اچھی بات نہیں لگ رہی. اچھا اب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ محبت جو ایمان کا حصہ ہے، جس کے بغیر کوئی مومن ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو جہاں وسوسے آ جاتے ہیں اور شکوے آ جاتے ہیں اور بدگمانیاں آ جاتی ہیں تو محبت کو چاٹ جاتی ہیں.
کچھ بھی نہیں چھوڑتی. تو یہ ایک دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. یہ بدگمانیاں نکالنی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. آپ کی کسی سنت کو حقیر سمجھنا، آپ کے کسی عمل کو 1400 سال پرانی چیز یہ سمجھنا. وہ آپ سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ اور زیادہ سمجھدار تھے، جن کو براہ راست اللہ ادب سکھا رہا تھا. ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں تھا. جو اللہ کے محبوب تھے. ہمیں کوئی حق ہی نہیں. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہماری کوتاہی، لیکن اللہ کا قصور نہیں ہے اس میں، یا رسول کا نہیں ہے کہ کوئی چیز ایک خاص طریقے سے کی انہوں نے یا بتائی. اس کے پیچھے اگر کوئی حکمت ہے تو وہ ہماری جہالت ہے، ہمیں نہیں پتا تو ہم بس اسے کرتے. اسی طرح اہل ایمان اللہ کے دوستوں کے بارے میں بدگمانی اور پھر عام لوگوں کے بارے میں بدگمانی، یہ شیطان ڈالتا ہے وسوسے. اس کو نکالنا بڑا ضروری ہے. جب کسی کے بارے میں وسوسہ آئے دل میں تو آپ کیا سوچیں؟ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں کیوں برا سوچوں؟ میں اپنے دل کو کیوں گندا کروں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر طرح کے اس طرح کے خیالات آپ نے دل کے گوشوں میں رکھتے جا رہے ہیں. اگر آپ دل کو ایک کمرے سے تشبیہ دیں یا دل کو ایک وارڈروب سے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ خیال آیا، اچھا اس کو اس خانے میں رکھ دو، وہ آیا اس کو یہاں رکھ دو، اس کو یہاں رکھ دو. اب وہ ساری الماری جو ہے نا وہ کس سے بھری ہوئی ہے؟ اچھی خوبصورت باتوں سے نا، جلنے پڑنے والی باتوں سے. نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں، دل اپنا ہی میلا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی گندا کر رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان سب کو باہر نکال کے پھینکے. انہیں کہ وہ برا کرتا ہے، وہ برا ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ ایسا ہے ایسا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. میں تو صرف یہ دیکھوں گا کہ اس میں اچھائی کیا ہے اور بات ختم. اگر کوئی شخص واقعی بہت برا ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ اس کی برائی سے بچ کے رہیں، آپ اپنے اندر وہ چیز نہ آنے دیں. تو شیطان کے وسوسوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر آپ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. گمان بھی گناہ ہے بعض. تو وہ سوچ سوچ کے گناہ اکٹھے کر رہے ہیں، کیا حاصل؟ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم احترام انسانیت کا سبق سیکھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنی سوچ کو صاف کریں، زبان کی صفائی کریں. کسی ٹنگ کلینر سے نہیں ہوگی، گفتگو مراد ہے. اس سے برے الفاظ نکال دیں، اکھڑ لفظ نکال دیں، بدتمیزی کے لفظ نکال دیں، بے احترامی کے لفظ نکال دیں. اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پر دوسرے کے ساتھ رویہ، لین دین، تعلقات، معاملات، ان میں اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں تاکہ دنیا میں بھی ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائے اور آخرت میں. اور اس کے لیے صرف تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہوتی، تھوڑے سے رک جانے کی ضرورت ہوتی. جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی؟ شیطان کی طرف سے. تو جب ہم جلد بازی کرتے ہیں نا اور فوراً کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں، فوراً دوسرے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں، اس سے کام خراب ہو جاتا ہے. پھر ہم اس بات پہ اڑ جاتے ہیں، پھر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، پھر پتہ بھی چلتا ہے ہم غلط ہیں، پھر کیسے واپس کیسے پلٹیں، سوری کیسے کریں، مشکل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بدل دے اور ہمارے دلوں میں واقعی دوسروں کا احترام اور دوسروں کی قدر ڈال دے، دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا کر دے. کیونکہ اگر خیر خواہی ہوگی دل میں تو تبھی ہم ان کے ساتھ ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں گے. اس کے بغیر دین کا کام ناممکن. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کچھ سوالوں کے جواب. لکھا ہے کہ بعض لڑکیاں شادی کے بعد اپنے والدین کے گھر آ جاتی ہیں تو لوگ انہیں اس طرح سے طعن و طنز کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتی ہیں طعنے کا جواب دینے کو، جبکہ اس کا آنا سسرال والے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ سسرال والے نکال دیتے ہیں اور پھر گھر والے بھی طعنے دیتے ہیں اور باہر سے میل ملاقاتی بھی طعنے دیتے ہیں. دیکھیے کسی بھی موقع پر جب کوئی آپ کو طعنے دے رہا تو یہ نہ سوچیں کہ ہم جواباً طعنا دیں گے تو ہماری نجات ہوگی اور چپ ہوگا کوئی. جب کوئی آپ کو گالی دے رہا ہو، کوئی طعنا دے رہا ہو، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو،
تو یہ بتائیے کہ کیا کوئی جواب دینے والا ہوتا ہے؟ کیا اس کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے؟ کون دے رہا ہوتا ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ ہم بھول جاتے ہیں. ہم نے پڑھا ہوا ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں, اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں جب تک ہم جواب نہ دے لیں تو یہ تو معاملہ حل نہیں ہونے والا. ایسی صورت میں مثلا کسی کے بچے نہیں تو اس کو تانے دیتے ہیں لوگ. اگر کسی کا بچہ معذور پیدا ہو گیا تو اس کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں. کیا یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا کہ آپ کا بچہ نہ ہو؟ کیا یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ کے گھر معذور بچہ پیدا ہو؟ کیا یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی یا صرف بیٹے دیے یا زیادہ بچے دیے؟ لوگ کوئی بھی چیز بنیاد بنا کے آپ کو تانے دے سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کے پاس چوائس ہے. چاہے تو جوابی کارروائی شروع کر دیں, لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے, فتنہ فساد پہلے سے زیادہ آگ بھڑک اٹھے. چاہے تو آپ تھوڑی دیر اس کو صبر کے ساتھ کنٹرول کر لیں, منہ بند کر لیں, یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کا سارا جواب جا رہا ہے, فرشتے دے رہے ہیں جواب. وہ حدیث یاد ہے نا کہ جب ایک موقع پر حضرت ابوبکر کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ آپ سن رہے تھے, مسکرا رہے تھے کیونکہ وہ چپ تھے. جو ہی وہ بولے تو آپ چل دیے. تو حضرت ابوبکر فکر ہوئی کہ یہ کیا, آپ کیوں چلے گئے, ناراض ہو گئے؟ پیچھے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب وہ مجھے برا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے, اور جب میں نے جواب دیا تو آپ یہاں سے چلے گئے. فرمایا جب تم چپ تھے تو فرشتہ جواب دے رہا تھا, اور جب تم بولے تو فرشتہ چلا گیا, شیطان آ گیا, اور جہاں شیطان آ جاتا ہے میں وہاں نہیں رہتا. تو اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی آپ پہ بےہودہ الزام لگائے تو ضروری نہیں کہ آپ خود ہی جواب دیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا رونا آتا ہے کہ نہ میرے ماں باپ بولتے ہیں نہ ہمارے بہن بھائی جواب دیتے ہیں, لوگوں نے تو مجھے یہی سمجھ لیا. تو آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کا کسی نے جواب دیا تھا؟ کس نے پھر جواب دیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ نہیں چھوڑتا, اللہ ضرور جواب دلوائے گا. لیکن ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں. تو کسی بھی بچی پر, کسی بھی شخص پر کوئی الزام لگا رہا, ٹھیک ہے اپنی برات کر دیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا, لیکن پھر بھی کوئی نہیں مانے اور جھوٹا الزام لگایا جائے یا تانا دیے جائے تو صبر سے کام نہیں. دل زخمی ضرور ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ایسا اجر دے گا کہ آپ یاد رکھیں گے. میری بیٹی کو تلاوت کا بہت شوق ہے, وہ مجھے کافی دیر سے کہہ رہی ہے, تو اس کو آپ ایک اچھا سا ٹیپ ریکارڈر لے دیں اور یا اچھی سی کوئی چیز اور اس میں اچھے قاریوں کی تلاوت بھر دیں اور دن رات سنا کرے. اچھا سوال ہے, کسی انسان سے ماضی میں کوئی غلطی ہو چکی ہو تو آئندہ ہر دفعہ اس غلطی کو مد نظر رکھ کر معاملہ کرنا اور اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لینا کہ چونکہ اس نے پچھلی بار ایسا کر دیا تھا, اس کو تو نہیں کیا, یہ بھی بدگمانی کی ایسی شکل ہے جو دیندار لوگوں میں پائی جاتی. دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی غلطی پہ توبہ کر چکا ہو تو آپ کو ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے اور پچھلی بات کو آپ کو بلا دینا چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ عادت ابھی بھی موجود ہے تو معاملہ کرنے میں احتیاط سے کام لیں. مثلا کسی کو آپ نے رقم دی, اس نے گما دی, پھر وہ دوبارہ آ رہا ہے کہ اچھا اب دے دیا میں کر دیتا ہوں, تو آپ چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ لوگوں کو معاف کیے بغیر گزارا نہیں ہے, ورنہ آپ فرشتے کہاں سے لائیں گے لوگوں جن کے ساتھ آپ معاملہ کریں. ہاں آپ احتیاط ضرور کریں لیکن دل میں برا سوچ کے اور کسی اور سے, کیونکہ ہوتا ہی ہے جو بات دل میں آتی ہے نا پھر زبان پہ آئے بغیر نہیں رہتی. تو جب آپ بہت زیادہ کسی کے بارے میں معاملہ دل میں برا رکھیں گے تو غیبت شروع ہو جائے گی اور خرابیاں آئیں گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر زیادہ سوچ بچار نہ کریں. شادی شدہ بہن بھائیوں کی باہمی لڑائی جھگڑا کی صورت میں ماں درست تجزیہ نہیں کر پا رہی, ایک غیر جانبدار بچہ اپنی ماں کو سمجھا سکتا ہے اور اس میں کیا بحث و مباحثہ کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیے کہ سمجھانے کے لیے بحث و مباحثہ کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا. آپ اچھے طریقے سے دوسرے کو بات سمجھائیں جب تک وہ سمجھے, نہ سمجھے تو
سچویشن چھوڑ دیں, پھر کسی اور وقت کا انتظار کریں, دوبارہ سمجھائیں, کیونکہ ہر وقت انسان کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک دفعہ کوئی نہیں سمجھتا تو پھر اس کو کھینچے مت, لڑائی جھگڑے پہ نہ آ جائیں, چھوڑ دیں وہاں, اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے اوپر آئیں. ہنسی مذاق اور مزاح میں فرق کیسے رکھے؟ مزاح جو ہوتا ہے وہ کسی انسان کے عیب کو نہیں بیان کرتا, جبکہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہوتا ہے وہ کسی کی تحقیر کرنا مقصود ہوتا ہے. اس میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزاح ہیں ان کو آپ دیکھیں تو جو بنیادی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ منع وہ چیز ہے جس میں دوسرے کی تحقیر, تذلیل اور اس کو بلیٹل کرنا مقصود ہو, وہ منع ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جس سے دوسرا بھی خود بھی انجوائے کرے اور آپ بھی کریں, اور پھر یہ بھی ہے کہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ فرق ہوگا, سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. جہاں آپ کو پتا ہے کہ الٹرا سینسیٹیو ہے تو وہاں آپ خود بھی زیادہ احتیاط کریں. کسی نے نظم بھیجی ہے, کتنا ادھورا سا لگتا ہے سب کچھ جب بادل تو ہو مگر بارش نہ ہو, جب زندگی تو ہو مگر مقصد نہ ہو, جب منزل تو ہو راستہ نہ ہو, جب آنکھیں تو ہو حیا نہ ہو, زبان تو ہو مٹھاس نہ ہو, کان تو ہو مگر سن نہ سکیں, مسلمان تو ہو توحید نہ ہو, قرآن تو ہو اس کی سمجھ نہ ہو, علم تو ہو مگر طالب نہ ہو, مال تو ہو مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو, صحت تو ہو اس کی قدر نہ ہو, محبت تو ہو قربانی نہ ہو, اولاد تو ہو فرما بردار نہ ہو, جسم تو ہو روح نہ ہو, ایمان ہو مگر ایمانداری نہ ہو. کچھ کیسٹس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں سے ملیں گی, کچھ یہاں بھی میرا خیال ہے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اچھا ایسا ہے کہ ایک یہ نئی کیسٹ بنائی گئی ہے جس میں ولادت میں سہولت کی دعائیں ہیں. اکثر ہم سنتے کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے, پیدا ہو رہا ہے, ہاسپٹل گئے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کیا سنیں, کیا پڑھیں, کیا کریں. تو یہ جو سی ڈی ہے اگر جیسے پریگنینسی میں عورتیں ہیں اور آخری دنوں میں اس کو کثرت سے سنیں, جب پینز شروع ہو جائیں پھر بھی سنیں, اگر کسی کی پریگنینسی ہو تو اس کو تحفہ بھی دیں, اور اس کے ساتھ کارڈ بھی ہے. یہ اس میں دعائیں لکھی ہوئی بھی ہیں, نیک اولاد کے لیے دعائیں. جب بچے بگڑ جاتے ہیں پھر ہم دعائیں شروع کرتے ہیں, تو پہلے سے شروع کر لیں, ٹھیک ہے, پہلی آواز ان کے اندر کان میں, تو یہ ان لوگوں کو تحفہ دینے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. پھر اسی طرح احترام کے بارے میں جو احادیث ہیں, اس میں سے کچھ احادیث اس میں اور زیادہ یہ محرم اور احترام کے حوالے سے یہ سی ڈی موجود ہے. اس میں قتل اور چوری وغیرہ کے اوپر بھی بات کی گئی ہے. اسی طرح نماز کے بعد مسنون اذکار کیا ہیں عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتے, تو اگر یہ آپ کے پاس ہو تو نماز کے بعد کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں حتیٰ کہ یہ دعائیں آپ کو زبانی یاد ہو. پھر اسی طرح استخارے کے بارے میں, استخارے کے اوپر لیکچر بھی ہے اور کارڈ بھی ہے. یہ جو دو چیزیں ہیں, یہ میں پچھلے دفعہ لاہور سے جا رہی تھی, ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی, تو کچھ ایئر ہوسٹس میرے پاس آ گئیں اور وہ استخارے پہ سوال کرنے لگے. تو اس وقت مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی. میں کراچی جا رہی تھی, وہاں جا کے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ جو بھی استخارے کے اوپر معلومات تھی وہ جمع کی دعا سمیت, اور پھر اس کا پراپر لیکچر بھی دیا. اصل میں یہ کہ ہر شخص زندگی میں کچھ معاملات میں ڈیسیژن نہیں لے پاتا, اور اس وجہ سے وہ دوسروں سے پوچھتا ہے اچھا میں کیا کروں. کبھی کسی بابے کے پاس جاتا ہے, کبھی کسی کے پاس, اس سے شرک کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے. کبھی کسی سے غیب کی خبریں معلوم کرنے لگتے ہیں, اچھا یہ کروں یا نہ کروں. تو مسنون طریقہ کیا ہے یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. تو جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ استخارے کی وجہ سے غلط راستے پہ چل نکلے ہیں, ان کو یہ دینا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کہ ان کی اصلاح ہو. پھر اسی طرح کچھ لوگ ہر وقت غمگین رہتے ہیں, دکھی رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. تو یہ رنج و غم کے ازالے کے لیے چھوٹی سی یہ دعائیں ہیں مسنون, اگر آپ اپنے پاس رکھیں ہر وقت, جب غم ہونے لگے پھر پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا دل اچھا ہو جائے گا. کوئی اور غمگین دکھی ہو تو اس کو بھی جا کے دیں, ہسپتالوں میں بانٹیں. جو ان کے لواحقین باہر بیٹھے ہوئے کتنا بہترین صدقہ جاریہ ہوگا کہ اگر آپ 100 مثلا لے کے جا کے جو بیٹھا ہے اس کو دے, انہیں کہیں آپ پڑھیں آپ کی پریشانی دور ہوگی. جو بندہ کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اس کا اجر کیا ہے, اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا. اسی طرح آج ہم نے جو لیکچر سنا ہے اس میں اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی ہے, کسی کے مذاق اڑایا یا کسی کو تانا دیا یا کچھ بھی, اس کے کفارے کی دعا ہے یہ سوری کارڈ کے اندر.
اس کو لے کے آپ یوں کر کے کہیں لگا دیں اور بار بار پڑھیں جب تک دل میں اطمینان نہ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے صحیح بخاری کی دعا ہے, اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ. اے اللہ, جس مومن کو میں نے برا بھلا کہا ہو تو قیامت کے دن اس برا بھلا کہنے کو اس کے لیے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. یعنی جس کسی کو بھی میں نے برا کہا ہو, یا اللہ میری اس بات کو اس کے لیے قربت کا ذریعہ بنا دے, تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ دعا زبانی یاد نہیں ہوتی عام طور پر, یا کسی سے کوئی زیادتی ہوگی تو اس کو آپ یہ دے دیں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ بھی چیز آپ دوسروں کو سکھا بھی سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو تو حدیث میں آتا ہے جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے عافیت دے گا. مثلا کوئی بیمار ہے یا آپ کے رشتہ دار ہے یا نہیں, کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں آپ دیکھیں کرسچن مشنریز کس طرح جا کے اسپتالوں میں لوگوں کو عین اس وقت مرنے سے پہلے ان کا بازو کا ایمان بدل دیتے ہیں, کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی آئے جو میرا بہت ہلکا کرے. یہ چھوٹا سا کارڈ ہے جس سے آپ کے بیگ میں کچھ خاص بوجھ نہیں بنے گا. آپ کے گھر کے قریب کوئی ہاسپٹل ہے یا کہیں کوئی بیمار ہے یا گھر میں کوئی نانی دادی بستر پہ پڑی ہوئی ہیں یا کوئی کسی بھی طرح کا, اس کو کھولیں, اس کے پاس بیٹھ کر 7 بار پڑھیں, اس کو دعا دیں, اور کیا کریں, جو اس کی تیمارداری کرتا ہے اس کو بھی دے آئیں کہ یہ تم اس کو پڑھ پڑھ کے دم کرو, یعنی اس کو سناؤ اور اس کو یہ دعا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اس کو شفا ہونی ہوئی تو انشاءاللہ وہ صحیح سلامت ہو جائے گا. تو یہ ہمارا دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا ایک ذریعہ. دیکھیے ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اب مثلا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, اس کا حل کیا ہے؟ اب کیا کریں؟ اس کے ساتھ اچھا کریں. اچھا کیسے کریں؟ کہ اگر وہ بیمار ہے تو عیادت کریں, دعا دیں اس کو, بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں, کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کو پورا کر دیں. اسی طرح یہ ہے کہ استغفار, کہتے ہیں خوش قسمت ہے وہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے. اسی طرح تقویٰ کے حصول کے لیے دعا ہے. ڈینگی بخار پچھلے دنوں کافی پھیلا تھا, تو یہ اس پر ایک پیمفلٹ بنایا گیا ہے, یہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. خدا نہ خاصا کسی کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلے تو آپ جا کے اس کے جب عیادت کریں تو اس کو یہ پڑھ کے بھی حدیثیں سنا سکتے ہیں, اور بخار کے بارے میں خاص طور پر کچھ اس میں نسخے وغیرہ بھی ہیں, اس کو بھی بتا سکتے ہیں, دعائیں بھی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسروں کو فائدہ دے سکتا ہے. پھر اسی طرح غسل میت, کہیں فوتگی ہو جائے تو وہاں جا کے آپ یہ دے سکتے ہیں. الہدا کا تعارف, جمعے کے دن کے بارے میں, محرم کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں. اور آخر میں اعلان کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ لاہور میں پراپر ایک الہدا کا ادارہ تعمیر کیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو لوگ بھی اس میں شریک ہونا چاہیں وہ الہدا آفس سے رابطہ کریں, کسی بھی طرح اپنے مشوروں سے, اپنے مال سے, اپنی ایکسپرٹیز سے, کوئی بھی آپ کے پاس ہو, تاکہ اگر کوئی ایسی چیز بنتی ہے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو. ایک آدھ جگہ لوکیشن دیکھی گئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکالے گا, لیکن اس میں سب کے تعاون کی ضرورت ہے. ایڈریس یہ موجود ہے, اگر آج آپ صرف ایڈریس بھی لے جائیں تو انشاءاللہ بعد میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے جو آپ اس وقت کہہ نہیں سکے تو آپ لکھ کے چھوڑ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ اس کو پڑھ لوں گی. اگر اس پر آپ کا فون نمبر یا ای میل ایڈریس ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جواب بھی مل جائے گا. دیکھیے کہ اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہیومنلی پاسبل نہیں کہ میں ہر ایک سے بات کر سکوں, 50 سے بھی کرنی مشکل ہے. تو اس لیے بہت معذرت خواہ ہوں کہ اگر میں آپ سے ہاتھ نہ ملا سکوں یا بات نہ کر سکوں یا آپ کی لمبی بات سن نہ سکوں. کاغذ قلم لیں, جتنا چاہیں لمبا لکھ کے, اپنا نام لکھ کے, ایڈریس لکھ کے چھوڑ دیں, انشاءاللہ جواب دے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے, اپنا ڈر پیدا کر دے, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے. یا اللہ ہمیں ان ساری خرابیوں اور برائیوں سے بچا جن کا ذکر آج ہم نے پڑھا. اللہ کسی بھی چیز پر عمل کی توفیق تو ہی دیتا ہے اور کسی برائی سے بچنے کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے, ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما, ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا. یا اللہ ہمیں اپنی خرابیاں اور اپنی برائیاں خود دیکھنے کی آنکھ اور نظر عطا فرما. اللہ اپنی برائیوں کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تو ویسا ہی بنا دے جیسا بننا تجھے پسند ہے. یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا بیٹھنا سننا سب کچھ قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزا دے, اور جو بھی آپ نے آنے میں اس انتظام کرنے میں جیسی بھی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.